Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عزیز بھائیو، رمضان کی آمد ہے اور یہ بہت بڑا ایک چانس ہے مسلمان کے لیے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ دو صحابی تھے، ایک سال پہلے شہید ہوا اور دوسرا ابھی اس سے ایک سال بعد فوت ہوا، دونوں بھائی تھے۔ تو خواب میں دیکھتا ہے کہ جو شہید ہوا ہے اس سے فوت ہونے والا جنت میں زیادہ اونچے مقام پر ہے۔ تو حیران ہوا کہ روٹین میں تو بہت زیادہ فضائل شہداء کے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے بہت اعلیٰ مقام تیار کیے ہیں، تو میں نے خواب میں اس کے برعکس دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ خواب کا کیا ہوتا ہے، خواب تو خواب ہوتی ہے، بلکہ اس کی خواب کو صحیح قرار دیا۔ تو فرمایا کہ 1 سال مزید زندہ رہنے والے کے زندگی میں اس نے جہاں اور نیکیاں کیں وہاں اس کے 1 سال میں رمضان آیا اور اس نے اس کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، اس وجہ سے اس کا مرتبہ اوپر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من طلب الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء ولو مات علی فراشہ، کہ جو شخص سچے دل سے شہادت کا مرتبہ مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو دے ہی دیتا ہے اگرچہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ تو خالی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کو باور بھی کروانا چاہیے نا کہ میں واقعی شہادت چاہتا ہوں، عزم بھی پختہ ہو کہ اگر کوئی موقع ملا تو میں شہادتوں والے میدان میں جاؤں گا۔ جسم کی بھی مضبوطی کی کوشش کرے، کوئی ورزش کرے، کوئی اپنے آپ کو فٹ رکھے کہ میں شہادتیں مانگتا ہوں، مجھے جانا پڑ سکتا ہے، میں کس منہ سے شہادت مانگوں گا، مجھ سے تو چلا نہیں جاتا، تو اپنے آپ کو فٹ بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی۔ اور اگر بوڑھا ہو گیا ہے، فٹ نہیں رہ سکا، تو بھی مایوس نہ ہو، مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت دے دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کے گھر میں تھے، لیٹ گئے، خواب آئی، اٹھے، ہنس رہے تھے، کہنے لگی کہ حضرت آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا: اناس من امتی یرکبون سبج ھذا البحر ملوک علی الاسرہ، مجھے اپنی امت کے کچھ لوگ نظر آئے، وہ سمندر پہ چل کر جہاد کریں گے اور یوں لگا جیسے تختوں پہ بادشاہ ہوں۔ اب یہ بڈھی عورت اور بوڑھی، اس نے نہ اپنی اوقات دیکھی، نہ اپنا جسم دیکھا، نہ اپنی ذات دیکھی، کھٹ سے کہتی ہے: جی دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے، تو ان میں سے ہے۔ پھر جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں پہلا بحری بیڑا گیا قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کے لیے، یہ ان کے ساتھ تھیں، سمندری سفر کر کے جب خشکی پر چلنا شروع کیا تو وہاں سواری سے گر کر فوت ہو گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی بشارت دی ہوئی تھی۔ تو مطلب یہ کہ انسان کمزور بھی ہو تو دعا نہ چھوڑے، لیکن اگر وہ ہمت کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو فٹ بھی رکھے، تو اللہ اس کو شہادت کا موت دے دیتا ہے۔ یہ جو 2 صحابی تھے، ایک سال پہلے شہید ہوا، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا، تو دونوں ہی شہادت کی دعائیں کرتے ہوں گے نا،
دونوں ہی میدانوں میں شہادت کو تلاش بھی کرتے ہوں گے نا. اس زمانے میں تو یہ تصور نہیں تھا کہ صحابی ہو اور پیچھے رہ جائے اور جہاد نہ کرنا چاہتا ہو. کوئی عذر کی وجہ سے رہ گیا، ورنہ جو 3 لوگ بغیر عذر کے رہ گئے تھے ان کو تو سزا ملی تھی. تو دونوں شہادت چاہتے تھے، دونوں شہادت کی کوشش بھی کرتے تھے. ایک کو میدان میں مل گئی، دوسرے کی طلب اور کوشش کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی وہ مرتبہ دے دیا، لیکن 1 سال کی نیکیاں اور اس میں آنے والا رمضان اس کو اوپر لے گیا. تو اس لیے یہ بہت بڑا چانس ہے اوپر جانے کے لیے، مرتبے بلند کرنے کے لیے. تو ہمیں آج سے ہی نہیں بلکہ سلف صالحین تو رمضان سے 6 مہینے بعد تک انتظار کرتے تھے اور اگلے 6 مہینے پھر تیاریاں شروع کر دیتے تھے رمضان کی. ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کتنے مزدور یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے اس لیے کہ ہم تو مزدوری کرتے ہیں اور بڑی گرمی ہوتی ہے اور اگر مزدوری نہ کریں تو ہمارا گھر نہیں چلتا، تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے. ان کی تعداد کروڑوں میں ہے. اگر انسان سارا سال رمضان کی تیاری کرے تو غربت کے باوجود اگر ہر مہینے 2-3 ہزار روپے کی بچت کرے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، اپنے پیٹ کو کاٹ کر تھوڑا سالن روزانہ نہ پکائے، کسی دن اچار سے کھا لے، کسی دن شکر سے کھا لے، پیسے بچا لے، تو 1 مہینہ مزدوری نہ کرے اور روزے رکھ لے. سارا سال تیاری کرے گا تو ایسا ہوگا نا. اسی طریقے سے معلوم نہیں ہم میں سے کتنے لوگ رمضان تک دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن ابھی سے عزم تو ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے اور میں نے اس میں بھرپور محنت کرنی ہے، راتوں کے قیام بھی کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے اور روزے بھی رکھنے ہیں. عزم پختہ کرے اور اپنے کھانے پینے کی روٹین ابھی سے ٹھیک کرنا شروع کر دے. ناشتہ صبح کرے، اول تو روزے رکھنے چاہیے. اگر نہیں بھی روزہ رکھا گیا تو دوپہر کا کھانا منیمائز کر دے، کم از کم کر لے، اور تھوڑا جسم کو عادی کر لے ان 2 وقت میں کھانے پر، تاکہ اس کو رمضان میں زیادہ فرق نہ پڑے، زیادہ پریشانی نہ ہو. اسی طریقے سے اپنے اوپر لازم کر لے ابھی سے کہ میں نے قرآن کی زیادہ تلاوت کرنی ہے، تو بھی وہ روٹین کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی روٹین رمضان کی روٹین کے ساتھ مل جائے گی. تو اس طریقے سے پورے عزم کر کے اس رمضان کو ہم نے اس کی برکات کو حاصل کرنا ہے اور اس میں پورے طریقے سے محنت کرنی ہے. آپ یہ بھی عزم کر سکتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں 5 پارے یاد کرنے، ویسے آپ کو وہ یاد نہیں ہے، 2 پارے یاد کرنے ہیں اس رمضان میں نے حفظ کر لینے 2 پارے، ٹھیک. اس طرح کا عزم بھی ہو سکتا ہے. جس نے پہلے سے یاد کیے تھے وہ عزم ابھی سے شروع کرے کہ میں نے ان کو دہرا کر رمضان میں پڑھنا ہے یا سنانا ہے. وہ لوگ جو سگریٹ وغیرہ کے عادی ہیں، گٹکے کے اور پانوں کے اور نہ جانے ہر وقت چرتے رہتے ہیں، وہ عزم کریں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، چانس ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میں جب باز آؤں گا تو پھر شام سے لے کر صبح تک بھی باز آ جاؤں گا اور میری جان چھوٹ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح سے شام تک آپ نے روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، ایسے ہی ہے. تو اللہ کے فرمانے کی وجہ سے حلال چیزیں چھوڑ دے گا تو اس کے فرمانے کی وجہ سے حرام کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیا رات کو کسی اور رب کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ. وہی رب ہے جو صبح رب ہے، وہی رات کو رب ہے.
تو اس کی مانتے ہوئے حلال جو چھوڑ دیتا ہے اس کی مانتے ہوئے حرام کیوں نہیں چھوڑتا؟ جو گالیاں بکنے کا عادی ہے وہ جب احتیاط کرے گا رمضان میں تو وہ عزم کرے کہ میں نے مستقل ان گناہوں کو چھوڑنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے میں نے. تو اس طریقے سے رمضان جو ہے یہ ہر بیماری کا علاج ہے بھائیو. اخلاقی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کتنے ایسے بیکٹیریاز اور ہوتے ہیں، وہ کیڑے ویڑے ہوتے ہیں جو کسی دوائی سے نہیں مرتے، بھوک سے مر جاتے ہیں. اور کئی ہندو اور کئی یہودی عیسائی وہ صرف اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ان کو دنیاوی فائدے حاصل ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، ہمیں وہ سارے فائدے بھی ملیں گے. جو شخص اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے وہ بھی ابھی سے عزم کر سکتا ہے. بڑا گولڈن چانس ہے اس کے لیے، زبردست. وہ یہ ہے کہ میں نے سحری زیادہ نہیں کھانی، پیٹ بھر کر نہیں کھانی، اور افطاری بھی میں نے پیٹ بھر کر نہیں کرنی، تھوڑی افطاری کرنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی روزے پہ رکھے کوئی فرق نہیں مجھے پڑا، اس لیے کہ وہ جس طرح مسافر نماز جمع کرتا ہے یہ کھانا جمع کر لیتا ہے صبح، تو فرق کیسے پڑنا ہے اس کو؟ وہ مناسب کھائے، مناسب کی افطاری کرے تو واقعتاً فرق پڑے گا. تو یہ سب کام ہو سکتے ہیں رمضان کی استعداد میں، اس کی تیاری میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی کوشش کرنے کی، عزم کرنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.